رمضان المبارک کے اصل مقصد کو سمجھے۔ رمضان المبارک بھلا دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ رمضان المبارک اپنی یادیں باقی ماندہ 11 مہینوں تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ اور یہ رمضان المبارک یہ تو در حقیقت ایک ٹریننگ ہے، ایک تمرین ہے، ایک تدریب ہے، کسی کورس کا ابتدائیہ ہے۔ 11 مہینے میں گزار رہا ہوں، میں کورس میں ہوں، میں زندگی گزارنے کے لائحہ عمل میں ہوں۔ میں کیسے زندگی گزاروں گا؟ رب نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ بطور ٹریننگ مجھے دے دی، بطور تربیت، بطور تمرین اور تدریب کے دے دی کہ یوں آپ نے زندگی گزارنی ہے، جس طرح رمضان آپ نے گزارنا ہے اسی طرح آپ نے باقی ماندہ 11 مہینے بھی گزارنی ہے۔ رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے حلال چیزوں سے بھی ہم اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ یہ حلال چیزیں کچھ وقت کے لیے ہمارے اوپر اللہ نے کیوں حرام کر دی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ حالانکہ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کھانا پینا حلال ہے، گھر والی کے ساتھ جماع کرنا حلال ہے، یہ کیوں ہم پر مخصوص مدت کے لیے بند کر دیے گئے؟ اسی لیے یہ حلال چیزیں ہم پر بند کر دی گئی تاکہ باقی ماندہ 11 مہینوں میں حرام چیزوں سے ہم اجتناب کر سکیں۔ پریکٹس ہے۔ میں اس کی مثال یوں سمجھاتا ہوں، فوجی جب ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں 3 مہینے، 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال، جتنا بھی عرصہ ان کو ٹریننگ دیا جاتا ہے، تو وہ ٹریننگ کا دورانیہ باقی ماندہ دورانیہ سے سخت ہوتا ہے یا آسان؟ سخت ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے آئندہ زندگی میں وہ اسی طرح زندگی نہیں گزارتا، بلکہ آسان زندگی ہوتی ہے۔ فوجی آسان زندگی گزارتے ہیں، ٹریننگ ان کی سخت ہوتی ہے، اور باقی زندگی وہی ٹریننگ والی زندگی نہیں ہوتی۔ ہر وقت وہ بارڈر پر لڑتے تو نہیں، لیکن انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر بالفرض کوئی سخت موقع آ جائے تو پھر وہ دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو۔ یہی بات رمضان المبارک میں اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے لیے آپ حلال چیزوں کو چھوڑ دو تاکہ حرام چیزوں کو چھوڑنا تمہارے لیے 11 مہینے آسان ہو جائے۔